हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमने नटिंघम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। सुबह सुबह का टाइम है, मैं तो रेडी होके नीचे आ गई थी और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड भी काम पे जा चुके थे और मानो जो है मेरी अभी सो रही थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट से जो हूँ नाश्ता कर लूँ और मानो के उठने से पहले जो है ना वो थोड़े से काम निपटा लूँ। तो फटाफट से पराठा बनाया, भिंडी बनाई थी कल, बहुत मज़ा आया भिंडी के साथ पराठा खाने का। और टीवी पता नहीं क्यों वर्क ही नहीं हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। तो खैर नाश्ता एंजॉय किया और बाहर का मौसम जो है आज ठीक लग रहा था, ज़रा हवा भी नहीं चल रही थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो लेकिन बाहर तो ऑब्वियसली जब जाओ तो सर्दी तो लगती ही है आपको, लेकिन वैसे हवा नहीं चल रही थी। चलें जी, फटाफट नाश्ता भी इंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैंने कहा अब काम की तरफ आते हैं। जितना काम जो है वो मानो कि उठने से पहले सिमट सकता है उतना समेट लूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि खुश कैसे रहा जा सके। मतलब ये दौर इस तरह का आ चुका है ना कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और इतनी मतलब नफसा नफसी का दौर है ये, और इतनी नेगेटिविटी है। पता नहीं, लोग खुश ही नहीं होते एक दूसरे से। किसी को कोई आगे बढ़ता देख के खुश नहीं है, कोई मतलब अपने रिश्तों में ही खुश नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बेशक छोटी प्रॉब्लम है बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है। तो खुश कैसे रहा जा सके ना। आज मैं सारा दिन बस सर्च करती रही और मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले ना। मैंने कहा कि ये इतनी छोटी छोटी मतलब चीज़ें हैं, अगर बंदा यही करे ना तो कसम से हमारे जो है ना वो टेंशनें परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाए और हम खुश रहना शुरू कर दें। तो सबसे पहले मतलब हर किसी का जिसका मैं लेक्चर सुन रही थी ना, वो सबसे पहले यही कह रहे थे कि जो है ना आप माफ़ करना शुरू कर दें। अगर किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है ना तो आप उसको खुले दिल से माफ़ कर दें। अगर आप उसको माफ़ कर देंगे ना तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दिल में ही रखेंगे, उसको माफ़ करेंगे ही नहीं, तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो यही है कि आप उसको माफ़ कर दें। ये देखें ज़रा, मैंने ये अभी कुछ दिन पहले खाने साफ़ किए थे कोट्स रखने वाले, ये तो बिल्कुल साफ़ है। लेकिन जैसे ही मैंने शूज़ वाला खाना खोला है ना तो मैं तो बस ढेर ही होने लगी थी नीचे कि ये क्या बना हुआ है। ये देखें ज़रा, ये मेरे जूतियों वाले खाने का क्या हाल हुआ है। हालांकि इतनी खुली जगह है, मैं इतना इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ना, लेकिन बस बच्चे हस्बैंड आते हैं ना जब, तो ऐसे जूतियाँ ना दूर से ऐसे उतारते हैं ना जूतियाँ, और इसके अंदर रखते अंदर ही हैं लेकिन बस उतार के ऐसे फेंक देते हैं अंदर। मतलब पहले 3-4 दिन सही सलीके तरीके से रखेंगे, लेकिन फिर वही हाल होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें जी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शूज़ रैक की अच्छे तरीके सलीके से आज मैंने फिर किया। और फिर मैंने वार्निंग दी सबको कि अब ना कोई जूतियाँ ऐसे मतलब रखे। देखें अब कितने दिन तक ये चलता है। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूसरा ये कि आप भूल जाओ, भूलने की आदत डाल लो। कि मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, कुछ इतना ही बुरा कर दिया कि आप उसको ना मतलब आपके ज़हन से वो निकल ही नहीं पाता, आपने परेशानी लेनी शुरू कर दी है, टेंशन हर वक्त ये वो, तो आप ना बस भूलना शुरू कर दें और अल्लाह पे डाल दें। और आप यकीन करें, ये मुझे ख़ुद दिल से इतना अच्छा लगा ना कि अगर ये किया जाए ना तो सारे आपके मसले मसाइल और घर में जो एक परेशानी टेंशन और खिंचाव का माहौल है ना, वो किसी हद तक कम हो जाता है, हो सकता है। मतलब ये कि जैसे कि बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे कोई फ़ौत हो जाता है ना, तो जब वो फ़ौत होता है तो हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम इतना धाड़े मार मार के रोते हैं, बयान करते हैं कि क्या हो गया, ये हो गया, और मतलब उसको दफना के आते हैं, तब तक रोना धोना सब जारी रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है हम भूलना शुरू कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून भी आ जाता है, एक सब्र भी आ जाता है हमें, और फिर हम भूल जाते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब देखें ना कि जब दुख आया तो कितना बड़ा था, पहाड़ जितना था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम भूलते गए, और मतलब वो हमारी खुशी की वजह भी बन गया कि मतलब हम उसको भूल गए ना, भूल गए तो हम अब खुश भी हैं, घर का माहौल भी अच्छा है और सारा कुछ है। तो बस यही है कि भूल जाए और अल्लाह ताला पर छोड़ दें। और थर्ड ये था कि आप जो है ना वो बड़े दिल वाले बन जाए, बांटने वाले बन जाए। अगर आपके जेब में 50 रुपये भी है ना, अगर उसमें से आप 5 रुपये भी किसी को दे देते हैं ना, कोई मांगने वाला आ गया, कोई ज़रूरतमंद आ गया, तो अल्लाह ताला आपको डबल ट्रिपल देगा।
اور آپ یقین کریں اس بات پہ تو میرا اتنا زیادہ یقین ہے نا، اور یہ میری امی بھی بہت اس چیز کی تاکید کرتی ہیں کہ ہمیشہ دو، جو آپ کے پاس آیا نا، جو آپ کی مطلب گھر کا دروازہ کسی نے ضرورت مند نے نوک کر دی ہے نا، تو اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جانے دو۔ امی کہتی ہیں کہ میں مطلب ایک ہاتھ سے دیتی ہوں نا، تو مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مجھے دے دیتا ہے۔ یہ سارا مطلب میری مطلب امی بتاتی تھی نا، اس وقت تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا تھا جب مطلب ہم کنواری تھیں، شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب خود ہم پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں نا، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہ جو باتیں امی کرتی ہوتی تھی نا، وہ بالکل صحیح تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ امی کی نا ساری باتیں وہ میرے اندر آ گئی ہیں۔ مطلب امی سے صبح ہم اٹھتے تھے نا، تو امی کہتی تھی فٹافٹ اٹھو اٹھو، چلو اپنا بستر صحیح کرو، چادریں صحیح کرو، چیزیں سمیٹو، یہ کرو۔ تو ہم لوگ دل میں کہتی ہوتی تھی کہ لو جی ابھی صبح ہوئی ہے، کر لیتے ہیں، ہو جائے گا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ نا اب مطلب اپنی خود کی لائف میں اس طرح ہے نا، تو وہ یہ کہ گند خود دل کو ہی اچھا نہیں لگتا، ایک عجیب سی بیزاری سی محسوس ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، بے چینی سی رہتی ہے۔ اور جیسے ہی سارا گھر سمٹ جائے گا، چادریں چودریں ٹھیک ہو جائیں گی، برتن اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے، بسترے سمیٹے جائیں گے، تو دل کو ایک سکون سا تسلی سی مل جائے گی کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اور پازیٹیوٹی سی آ جائے گی۔ وہ ساری باتیں مطلب جو ہے نا وہ اب سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بس یہ کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں، آپ کسی کو دیں گے نا، تو آپ کو ایک اتنی اچھی خوشی محسوس ہوگی نا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام کیا ہے۔ اور یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں نا ایسے فارغ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ قسم سے اگر آپ فارغ بیٹھو گے نا، تو وہ آپ کا جو دماغ ہے نا، وہ اتنی غلط باتیں سوچے گا، کوئی آپ کو پرانی لڑائیوں کے قصے یاد آ جائیں گے، کبھی کچھ یاد آ جائے گا، کبھی کچھ یاد آ جائے گا، اچھی باتیں کم ہی یاد آئیں گی، ہمیشہ وہ دوسری باتیں یاد آئیں گی۔ تو وہ نیگیٹیو باتیں یاد کر کے اپنے آپ کو پریشان کرنا، دکھی کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا بزی رکھ لیں، اور مطلب کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ آپ کو جو چیز کرنے کا دل کرتا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو نہیں آتی آپ سیکھنا شروع کر دیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب ہر دنیا کا جو کام ہے نا، وہ آپ گوگل پہ ڈالو، یوٹیوب پہ ڈالو، اور آپ اس سے سیکھ لو، سب کچھ آپ کو وہ سکھا دے گا۔ تو اپنی زندگی میں سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ میں بھی اتنی چیزیں اب سیکھ رہی ہوں، اتنی سیکھ رہی ہوں، اور مجھے اتنی تسلی اور سکون ملتا ہے نا کہ اس طرح لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو ہی ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، چیزوں کو سیکھ رہی ہوں، پھر آپ لوگوں کو مطلب بتا رہی ہوں، آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ مطلب اتنی بڑی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، موٹیویشنل اسپیکر، ادھر ادھر سے ڈھونڈتی ہوں، وہ مطلب پڑھتی ہوں، میرے دل کو اتنی اچھی لگتی ہیں باتیں، تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہمیں جو ہے نا وہ اپنی خواہشیں کم سے کم رکھنی چاہیے، جتنی ہماری خواہشیں کم ہوں گی نا، ہم اتنی خوش ہوں گے۔ اب اگر کسی اور کی طرف دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار کے لال کر لو کہ اس کے پاس وہ برانڈ کا سوٹ ہے، تو اس کے پاس وہ برانڈ کی جوتی ہے، تو وہ برانڈ کا پرس ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو کیا ضرورت ہے؟ آپ کپڑے پہنیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اب کسی برانڈ کا مہنگا جوڑا ہی ہو پہن کے آپ پھر ہی کسی کی طرف جائیں گی، یا اچھی جوتی برانڈ کی ہو پہن کے یا آپ کہیں جائیں گی، تو پھر تو آپ اپنی لائف میں نا سچی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہی بات ہے کہ میں کہوں کہ میں تو برانڈ کے جوڑے پہن کے ہی آؤں گی ویڈیو میں، میرے تو برتن اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے تو میں آؤں گی، میرا تو کچن زبردست ہوگا تو میں ویڈیو بناؤں گی۔ پھر تو میرے خیال میں اگلے 5 سے 10 سالوں تک کچھ بھی نہیں کر سکتی، بیٹھی رہوں گی ایسے ہی۔ نہیں، اپنے آپ کو جس طرح آپ ہو نا، آپ اسی طرح اپنے آپ کو قبول کرو، اور جو ہے نا وہ پوری پازیٹیونیس کے ساتھ آپ آؤ، تو آپ کو کوئی بھی آپ کی ان چیزوں کو نوٹ ہی نہیں کرے گا۔ تو بس یہی اسی میں خوشی ہے کہ جس طرح آپ ہو، آپ اپنے آپ کو اسی طرح پریزنٹ کرو۔ میں نے اتنے لوگ دیکھے ہیں نا اس دنیا میں جو مطلب کامیاب تو ہیں، امیر بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ تو پھر اس سے ہمیں یہی مطلب سبق ملتا ہے نا کہ کامیاب ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، نہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش کتنے زیادہ، آپ کو ذہنی سکون ہے کہ نہیں ہے۔ اور اب وہ بھی نہیں ہے کہ جو جتنا امیر ہے وہ خوش ہوگا، نہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور میں ان کا بھی دیکھ رہی تھی نا، پلوشا جی، ان کی میں نے آج ویڈیو دیکھی، وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے، میک اپ بھی، اور ہیں وہ پیاری ہیں۔
وہ کہہ رہی تھی کہ میں مطلب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیاری لگ رہی ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن اندر سے میرے اندر جو دکھ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ. مطلب آپ ہماری ظاہری طور پہ جو ہے نا ہماری گیٹ اپ، آپ اس پہ نہ جائیں. ہم نے بھی اپنے اندر بڑے غم چھپائے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں، کوئی وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی ہر کسی کی زندگی میں چل ہی رہی ہوتی ہے. اب خود کو کہی جانا کہ نہیں جی ہم ہی بیچارے ہیں، ہم ہی اس طرح کے ہیں، تو یہ تو ہے ہی نہیں نا. یہ کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے نا، ہم اتنا ہی خوش رہیں گے. بس یہی ہے، شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے. اللہ نے جو دیا ٹھیک ہے، جو نہیں دیا وہ بھی بس اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ ہم بس انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، بلکہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں. ہم کل کدھر تھے، آج ہم کدھر ہیں. تو بس آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، آپ دیکھیں آپ کو اتنی خوشی ملے گی نا. اور یہ میں اپنے اوپر بھی یہ مطلب اپلائی کرتی ہوں. تو شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا بہت ہی اچھا رکھا، اور بہت سے لوگوں سے اچھا بھی رکھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ دیکھیں جی میری ڈیلیوری آئی تھی، اور کچھ باکسز تو وہ تھے جو میں مطلب بزنس کرتے ہیں امیزون پہ، وہ باکسز آئے تھے. ان کو میں انشاءاللہ کل کروں گی، ان کی کاؤنٹنگ کروں گی. یہ اپنی بیٹی کا کلپ منگوایا تھا، اس کی جو ڈمی ہے اس کے لیے. پہلا اس کا گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا، گھر میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا، اتنا ڈھونڈا ملا ہی نہیں. تو یہ آرڈر کیا تھا، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کا ہے، بڑا پیارا تھا یہ والا. آئزل اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. تو چلیں جی، گھر کے سارے کام بھی ختم ہو گئے تھے، اور اب نیٹ بھی ٹھیک ہو گیا تھا. آئس کریم کھا رہی تھی میں اور مانو، ساتھ میں ہم نے ڈرامہ دیکھا. اس کے بعد پھر وہی روٹین، بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جانا تھا، تو میں اور مانو نکلے. پھر سردی کافی زیادہ تھی آج بھی، حالانکہ دیکھنے کو لگ ہی نہیں رہا کہ ٹھنڈ تھی، لیکن کافی ٹھنڈا موسم تھا. تو بس مانو کو لے کے میں پھر نکلی اسکول کے لیے. تینوں بچے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اسکولز میں جاتے ہیں. پہلے ایک کو پک کروں گی، پھر دوسرے کو کروں گی، پھر تیسرے کو کروں گی. یہ دیکھیں جی ابراہیم آ گیا تھا، اور اس کو بس یہی شوق ہے، میں ہر ویڈیو میں کہوں کہ میری مما کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کر دیں. ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا اچھا بیٹا چلو باہر تو نکلیں گے، گیٹ نہ بند ہو جائے تو گھر جا کے بے شک آپ کہہ لینا. میرا چوزا ہے ہمارا، اتنی چھوٹی سے چھوٹی پین یہ فیل کرتا ہے نا. چلو اندر جاؤ، ویڈیو نیچے. بچوں کو میں لے کے آ چکی تھی اسکول سے، اور اب جو ہے فٹافٹ، آپ کو پتہ ہے بچوں نے آنا ہوتا ہے تو کھانے کا ہوتا ہے کہ فٹافٹ کھانا دوں بچوں کو. آج تو پتہ نہیں دونوں نے، بڑوں بیٹوں نے نا، حالانکہ کبھی انہوں نے اس طرح نہیں کیا، دونوں نے آ کے نا پہلے ہنڈیا کا ڈھکن کھول کے چیک کیا ہے کہ مما نے کیا بنایا. تو کوفتے بنے ہوئے تھے، تو دونوں نے کہا ہاں جی مما بنا دے روٹی. فٹافٹ پھر میں نے روٹیاں بنائی ہیں. ہسبینڈ آج جو ہیں وہ آٹو سٹی گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیر سے آنا تھا، تو میں نے کہا چلے میں بچوں کو دیتی ہوں روٹی بنا کے. تو شکر ہے شوق سے کھائیں انہوں نے، کوفتے اچھے بنے ہوئے تھے. میں نے دراصل زیادہ وہ بھنے ہوئے نہیں بنائے، تھوڑا میں نے شوربہ رکھا تھا، اور میں نے اپنی آپی ہیں ادھر، میں نے ان کے گھر بھی ان کو بھی دیے تھے، سالن تھوڑا سا دیا تھا. تو یہ دیکھیں جی روٹیاں بن گئی تھیں. بس پھر تھوڑی دیر کے بعد ہسبینڈ بھی آ گئے تھے، پھر ان کو روٹی دی بنا کے، کچن صاف کیا، چائے شائے بنائی. تو بس پھر اب یہیں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے، کچھ بھی اچھا مطلب میں نے بولا ہو آپ کو اچھا لگا ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور ڈھیر سارا پیار آپ سب لوگوں کے لیے جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اور مجھے بھی خوش رکھے، اور ویڈیوز بنانے کی جو ہے نا مجھے توفیق دے. اوکے، اللہ حافظ.